السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی حکومت جب سے ختم ہوئی اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی ایک مقبول ترین پارٹی بن گئی۔ بھرپور عوام نے ان کا ساتھ دیا، ان کی ہر بات پہ لبیک کہا، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا، غم و غصے کا اظہار بھی کیا، ان کے ساتھ کھڑے بھی رہے اور ان کو سپورٹ بھی کیا۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، الیکشن ہو گئے، پھر یہ ہوا، پھر وہ ایک لمبی کہانی۔ لیکن آج جس جگہ پر پی ٹی آئی کھڑی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی جو سیاست ہے، اس کی جو پارٹی ہے، اس میں اختلافات اس وقت عروج پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ لوگ بڑے دھڑے بندیوں کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ ایک ڈیلیبریٹ موو بھی ہو یا کہیں سے کوئی سازش بھی ہو، بٹ اپیرنٹلی دکھ یہی رہا ہے۔ تضادات نظر آ رہے ہیں، اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں، آپ میں سے کوئی وہاں پر لیڈرز پہنچتے نہیں ہیں، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ آج تک نہیں پتہ چلا علی امین گنڈا پور صاحب 30 گھنٹے کہاں رہے، کسی کو نہیں بتایا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں دوبارہ آؤں گا۔ تو یہ سلسلہ پھر 26 آئینی ترمیم، ملاقاتیں ہوتی رہی، مسودوں پہ بات چیت ہوتی رہی، مسودوں پہ تمام ڈسکشن ہوتے رہے۔ ان دی اینڈ یہ کہا گیا کہ جی ہمیں تو اس پہ کرنا ہی نہیں تھا، ہم نے تو ووٹ دینا ہی نہیں تھا۔ بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی کی سیاست پر۔ اس کے بعد اچھی خبر یہ بھی آئی کہ بشریٰ بی بی رہا ہو گئی۔ جانا انہوں نے لاہور میں تھا، چلی گئی پشاور۔ پھر خبریں آئیں کہ اب وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی۔ پھر ڈینائل آیا پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بٹ the reality is کہ پارٹی کی جو پوری قیادت تھی وہ کل پشاور میں موجود تھی۔ ٹھیک ہے، وہ خود آپس میں مشاورت کر رہے ہوں گے، کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ بشریٰ بی بی بھی وہاں پر تھیں۔ پھر زین قریشی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، فیصل چودھری صاحب کو پارٹی سے نکال دیا، اس کی بھی کیا وجوہات تھی سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال ان تمام چیزوں پہ اور شاید کچھ دیگر چیزوں پہ جن سے ہم گفتگو کریں گے، ترجمان اور سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے رؤوف ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم جی۔ آپ چارج شیٹ پہ مسکرا رہے ہیں نا؟ آپ نے چارج شیٹ لمبی کر دی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ صبح کے ناشتے کا انتظام کریں، ناشتے کا انتظام کریں تاکہ ہم ناشتہ کر کے جائیں۔ کوئی کل پشاور تھے؟ جی سر۔ بشریٰ بی بی بھی پشاور تھی؟ جی بشریٰ بی بی کا ارادہ ہے آئیں۔ ہمارا یہ جو پولیٹیکل کمیٹی کا جو سیشن تھا جو ہم نے کال کیا ہوا تھا پشاور میں، وہ تقریباً ایک ہفتے پہلے ہمارے لاسٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ بشریٰ بی بی وہاں اس وقت، یہ جب ہمارا تو پرسوں اجلاس شروع ہو گیا تھا صبح وہاں، اور یہ پرسوں وہ ریلیز ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پشاور میں کیوں تھا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ ڈسکس بھی نہیں کر سکوں گا، وہ ہوپفلی ود ان ڈیو کورس آف ٹائم باہر نکلے گا۔ اچھا، بشریٰ بی بی پشاور کیوں گئی؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ سر پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، کے پی کے ہاؤس میں ان کو جگہ دی ہے۔ جی ہاں بالکل، اگر وہ ایک پرسنل ان کا ڈیسیژن تھا، وہ پارٹی سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، شی از ناٹ اے پولیٹیکل فگر، تو وائی شی از اسٹیئنگ ان کے پی ہاؤس؟ اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہاں ٹھہرنا چاہتی ہیں سیکورٹی پرپسز کے لیے، تو ان کو ٹھہرنے کی اجازت کیوں نہیں دے گی مطلب وہ پارٹی؟ بینگ اے وائف اور فارمر پرائم منسٹر شی از دیئر؟ جی ہاں بالکل، شی از دیئر، وہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں، اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے وہ پارٹی کے لیے۔ قابل احترام جو ہوگا اس کو کے پی ہاؤس میں جگہ مل جائے گی؟ ان کا ایک سٹیٹس ہے، مقام ہے، وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کا ایک سٹیٹس ہے، مقام ہے، وہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ وہاں ٹھہریں گی۔ یہ جو خبریں آئیں کہ اب وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی، وہ پارٹی میں لوگوں سے ملیں گی اور وہ اسٹریٹجی کو فریم کریں گی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بڑی مطلب تکلیف دہ یہ عنصر ہے یہ کہ یہ جو فیکٹری جو ہے فیبریکیٹ کرتی ہے، جو نیوز میڈیا میں آپریٹ کرتی ہے، وہ کبھی بھی ٹائر آؤٹ نہیں ہوتی ہے، تھکتی نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ فیبریکیٹ کرتی رہتی ہے انفارچونیٹلی۔ اب آپ وہ ریلیز ہوئی ہیں، 9 مہینے وہ جیل میں رہی ہیں، اس کے بعد وہ باہر آئی ہیں، اب یہ کہ جی وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی۔ دیکھیے وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، سنیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حقیقت ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں، آگے بھی نہیں ہوگا یہ آج بھی میں اس وقت آپ کے ساتھ جب بات کر رہا ہوں تو یہ بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بھی نہیں ہوگا پوٹینشلی نو۔ اوکے، اچھا اب تھوڑی سی 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ معاملہ یہ ہے رؤوف حسن صاحب کہ اس سے پہلے آپ لوگ یہ سب کو بتاتے رہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں وہ کچھ کو غائب کیا گیا ہے، کچھ کو پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے، کچھ کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا ہے، کچھ کو اغوا کر لیا ہے، کچھ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کسی کے بیوی بچے اٹھا لیے ہیں، کسی کے یہ فلاں ہیں، سارا کچھ ہوتا رہا۔
اور ان دی اینڈ یہ ہوا کہ آپ کے لوگ وہاں پر خود سے پہنچے, انہوں نے ان کو ووٹ بھی کیا اور پارٹی نے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کے پاس کیا ہے؟ آیا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے, آیا کہ ان کو زبردستی جبرن وہاں پہ گیا تھا, یا وہ بک گئے تھے, معاملہ تھا کیا؟ ان کو شو کاز نوٹس کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ شو کاز نوٹس کا وہ جواب دیں گے. ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, ہمارے پاس فیکٹس موجود ہیں. ہم لوگوں نے شو کاز نوٹس میں بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے ان کی کمپلیسٹی کی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شو کاز نوٹس میں کیا لکھتے ہیں, اس کی بیسس کے اوپر ان کے خلاف جو پروسیڈنگز ہیں وہ سر دیکھیں نا, پروسیجر جو الیکشن ایکٹ اس چیز کے بعد انہوں نے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کیا, کوئی غیر آئینی کام بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کے لیے یہ اچھا غیر اخلاقی کام کیا ہے, غیر انسانی کام کیا ہے. غیر انسانی تو خیر آپ کہہ رہے ہیں, غیر اخلاقی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر ایک قانون آ گیا سامنے کہ جی آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے آپ کی رکنیت انٹیکٹ نہیں رہے گی یا بحال نہیں رہے گی, آپ ختم ہو جائے گی رکنیت, تو پھر کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے, تو پھر پارٹی کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیے یہ ایک ایجنڈا کا حصہ تھا. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو موو کرنے سے چند دن پہلے, 4-5 دن پہلے انہوں نے وہ 63A جو ہے اس کو امینڈ کروایا. اٹ واز مینٹ ٹو سرو این ایجنڈا. یہ سارا انکانسٹیٹیوشنل کام تھا, ایلیگل کام تھا, امورل کام تھا. اور یہ جو لوگ وکٹمس ہوئے ہیں, جو بھی وجوہات ہے وہ اپنے شو کاز نوٹس کے جواب میں اس میں اسٹیٹ کریں گے. کچھ لوگ جو کہ جواب دینا پسند کریں گے, شاید کچھ لوگ جو گلٹی ہیں وہ بالکل شو کاز کا نوٹس کا جواب ہی نہ دیں. تو اس کی بیسس آپ لوگوں نے پورا ایک ماحول بنا دیا تھا, میں سمجھ نہیں رہا آپ کی بات کیا ہے. لوگوں کو دھمکا رہے ہیں, لوگوں کے بیوی بچوں کو اٹھا رہے ہیں, ان کو اغوا کر رہے ہیں. تو یہ اٹھا نہیں رہے تھے, اٹھے نہیں ہیں. ان ایم این ایز کی بات کریں, میں نہیں یہ کہتا کہ ان کے تھے یا کسی اور کے تھے, لیکن ہوا ہے, لوگوں کے ساتھ ہی ہوا ہے. ابھی ہوا 2-2.25 سال سے یہ ہو رہا ہے, ہو رہا تھا. میں تو خود یہ بات ابھی بھی ہو رہا ہے, ابھی بھی ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. لیکن میں بتاؤں گا نہیں کہ کس کے ساتھ ہوا ہے. چلیں آپ نام نہ بتائیں, لیکن کسی نے آپ کو یہ ڈائریکٹ بات بولی؟ ہاں جی بالکل, ہمارے پاس انفارمیشن ہے, کریڈیبل انفارمیشن ہے, ہم نے لکھا ہے. خود یہ بتایا کہ ہمیں ان کا بتانا یا ہمارا جاننا جو ہے وہ ایک ہی بات ہے. ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے, کس کے ساتھ کیا ہوا, کس کے ساتھ کیا رویہ اپنایا گیا, کس کے ساتھ کیا انسینٹیو دیا گیا, سب کچھ. یہ سوال اب زین قریشی صاحب سے پوچھے, کیونکہ انہوں نے میرا خیال ہے ریزائن بھی کر دیا. اب تو میرا خیال ہے کہ وہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو کوئی اس کے اوپر کوئی کنٹروورسی کریٹ کرنی چاہیے. ان کا ریزگنیشن جو ہے وہ بہت کچھ کہتا ہے. جی ہاں, وہ ریزگنیشن ان کا بہت کچھ کہتا ہے نا, اس میں پڑھ لیجیے آپ. نہیں, اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ بات کی کہ جی زین قریشی, آپ لوگ خود بتائے تھے کہ جی پہلے ان کی بیوی کو اغوا کیا گیا, کہ شی واز کڈنیپ, مہر بانو قریشی نے کہا. اس کے بعد زین قریشی صاحب نے ابھی بھی کہا کہ جی آئی ایم لوائل, انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا. تو پھر کس چیز کا شو کاز نوٹس ہے؟ وہ شو کاز نوٹس میں پڑا ہوا ہے نا, آپ پڑھ لیجیے, وہ آپ دیکھ لیجیے اس کو. شو کاز نوٹس تو پبلک ڈومین میں آ چکے ہوئے ہیں نا. وہ دیکھیں انہوں نے جو ان کی جو ایکٹیویٹی تھی, جو شو کاز نوٹسز ایشو ہوئے ہیں, اس ایکٹیویٹی کے بارے میں ہم نے سوالات ریز کیے ہیں اور بتایا ہے کہ جی ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے, اور یہ کہ آپ اپنا جو کانڈکٹ ہے اس کا ہمیں اس کو ایکسپلین کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کریں گے آپ کے. مطلب یہ وہی کانڈکٹ تھا کہ وہ غائب تھے and he was not in contact of anyone. وہ 2-3 چیزیں ہیں ان کے بارے میں جی. ٹھیک ہے, 2-3 چیزیں ہیں. اب فیصل چودھری صاحب, چلے ٹھیک ہے, یہ آپ کی اپنی پارٹی کا ایک ڈومین بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کا استحقاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سمجھا کہ ہمیں ان کو پارٹی میں نہیں رکھنا. خیر پارٹی میں تو وہ پہلے بھی نہیں تھے, لیکن ان کو آپ نے لیگل ٹیم سے بھی نکال دیا. وجہ کیا بنی سر؟ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ میڈیا کا کانڈکٹ یہ ہو گیا کہ جی ہم کسی چپراسی کو بھی ڈسمس کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے چپراسی کو کیوں ڈسمس کرے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ اس کو آپ مین اسٹریم کے اوپر ہے ہی نہیں ہے وہ پارٹی کے, اس کا نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. There must be some reason. دیکھیں میں نے آپ سے کہا سر آپ کا استحقاق ہے, وہ چند دن کا یہ تھا, وہ کیوں ہوا کیسے ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے, ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. دا فیکٹ از کہ جی وہ اب لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہیں. That is the end of the story. So there must be some reason behind. وہ نہیں ہے ان کا, we are not happy, we don't want him there. Because ہم ان کے پاسٹ سے جو ان کا رول رہا ہوا ہے ہم اس سے we are not happy with that. سر یہ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ آپ کا استحقاق ہے, آپ کی پارٹی کا استحقاق ہے, بٹ اسٹل دیر مسٹ بی سم ریزن. تو اگر کوئی وجہ ہو تو پھر کوئی وجہ بھی ہمیں استحقاق کو ایکسرسائز کرنے دیں نا آپ, وہ ہمارا استحقاق ہے مان رہی ہے, اگر ہم اس کو استحقاق کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا کیونکہ سننے میں یہ آ رہا تھا نا کہ وہ اب دیکھیں نا جو اطلاعات تھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے, جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کا سلسلہ چل رہا تھا,
وہ مولانا صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائیں، پھر محسن نقوی صاحب گئے، ان سے کہا جی خان صاحب سے ملاقات کروائیں، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سفارش کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سارا کچھ انتظام کیا کہ خان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی. یہ سارا تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد کی ملاقاتیں پھر بین لگ گیا. تو یہ تو ایک اچھی کوشش تھی فیصل چودھری صاحب کی کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ عدالت میں جا کے کیس لڑا، کیس فائل کیا، جیتا، آپ لوگ سب گئے ملاقات کرنے، یہ ان کی سزا بن گئی. وہ کہہ رہے ہیں، فیصل قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنا میری سزا بن گئی. This case is not important for us at all. یہ لوگ میٹر نہیں کرتے ہیں. یہ جو دو بھائی جو ہیں، فرینکلی میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب بار بار اسی سوال کو ریز کر رہی ہیں. یہ ان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ ان کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی. اس کے پیچھے کوئی اور فیکٹرز، اس کے محرکات اور ڈفرینٹ تھے. تو وہ نہیں ڈسکس کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی نا پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں کرنے والی ہوتی. سو اس کی وجہ سے ان کی ایفرٹ کوئی نہیں تھی اس میں، بالکل کسی. اچھا، کیا یہ حقیقت تھی کہ یہ انتظار پنجوتا صاحب کا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، ہمیں سب کو نہیں پتا. کس کو نہیں پتا؟ آپ کو پتا تو آپ بتا دیجیے ہمیں. ہم تو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے اب تھک گئے ہیں. کوئی جو ادارہ ہے حکومت کا، ریاست کا، وہ جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے. سب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نہیں پتا. اچھا، کیا یہ بات حقیقت ہے کہ جب سے انتظار پنجوتا صاحب غائب ہوئے اس کے بعد سے جو آپ کا جو مرکزی جو سینٹرل واٹس ایپ گروپ تھا اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے؟ وہ بھی ڈی ایکٹیویٹ نہیں، ایسا کوئی واٹس ایپ گروپ ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوا. ان کا نام نکل جاتا ہے، جو بندہ غائب ہو جاتا ہے ان کا نام ان گروپوں سے نکال دیا جاتا ہے. تاکہ آپ کوئی لیک نہ ہو. ادروائز وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ فلٹر ہوتی ہے، بیکاز وہ ٹیلی فون تو لے لیتے ہیں نا. جس نے بھی ابڈکٹ کیا ہوا ہے ان کو وہ ٹیلی فون لے لیں گے. سو اس کو فوری طور کے اوپر ایک پروٹوکال ہے ہمارا کہ جو بندہ ابڈکٹ ہوتا ہے یا غائب ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا جاتا ہے. ایسی مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. 2-3 چیزیں ہو گئیں جس میں انتظار پنجوتا صاحب، کیا یہ حقیقت ہے، اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گی، کہ انتظار پنجوتا صاحب ہو گئے، فیصل چودھری صاحب ہو گئے، یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کچھ پرانے لوگوں کو پارٹی میں واپس لانے کی، جس میں شیخ فواد چودھری، ان کے بھائی فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں. ایسی کوئی چیزیں ہو رہی تھی پارٹی کے اندر؟ آپ کو پتا ہوگا، مجھے تو پتا نہیں ہے. میں آپ سے پریکٹلی بتا رہا ہوں. اب دیکھیے، یہ پرانے وقتوں میں ڈسکس ہوتا تھا. بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، کیونکہ ان کو میں سیاسی جنازے کہتا ہوں. جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی تھی نا خان صاحب کے، جب ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا گیا تھا، تو یہ سیاسی جنازے بن چکے ہوئے ہیں. اب یہ سیاسی جنازے کہیں دفن نہیں ہو رہے، ان کو جگہ نہیں مل رہی کہ یہ دفنائیں. یہ چودھری برادران جو ہے وہ بھی انہی سیاسی جنازے اپنے اٹھا کے پھر رہے ہیں، ان کے بھائی بھی اور یہ بھی. تو پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں، خان صاحب کل باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب وہ آتے ہیں تو الٹیمیٹ پیروگیٹو جو ہے ان کے پاس ہے، وہ جس کو لینا چاہیں گے لے لیں گے، جس کو نہیں لینا چاہیں گے وہ نہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو حالات تھے، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد، جتنا کچھ پریشر تھا، جتنا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں کی کچھ مجبوریاں بھی تھیں، جیسے شیریں مزاری صاحبہ ہو گئیں، ملکہ بخاری صاحبہ ہو گئیں، ایون دو جو جمشید چیمہ صاحب یا ان کی فیملی ہو گئی. کچھ لوگ تو بڑے ٹف ٹائم انہوں نے، یا بڑی چیزیں انہوں نے دیکھی ہوں، مجبوراً بھی پریس کانفرنسز کچھ لوگوں کو کرنی پڑی. دیکھیں، تصویر کے ہمیشہ 2 رخ ہوتے ہیں. ایک رخ آپ بیان کر رہی ہیں، ایک رخ میرے پاس ہے جو میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا. دوسری بات جو ہے، ایک بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے، ہم جب ان لوگوں کے اوپر ڈالے گئے مظالم کی یا زیادتیوں کی بات کرتے ہیں اور یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ان مجبوریوں کی وجہ سے یہ چلے گئے، تو ہمیں صرف ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ یہ سب کچھ برداشت کر کے پارٹی میں رہے. ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک کمپیریزن تو آئے گا. یہ ریٹس جمپ کر گئے تھے، کچھ بغیر کسی وجہ کے جمپ کر گئے تھے، کچھ انڈر ڈیورس، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے انڈر ڈیورس انہوں نے کیا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ سب کچھ برداشت کر کے پارٹی میں موجود ہیں اور رہے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم، اتنا آپ لوگوں نے سب کچھ کیا، آخر میں پتہ یہ چلا کہ نہیں، آپ نے تو ووٹ کرنا ہی نہیں تھا، تو پھر سارا کچھ یہ ڈیبیٹ کیوں ہوتی رہی، سارا کچھ سیشن اتنے لانگ ہوتے رہے. بٹ چلے، نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ لوگ کوئی تحریک، حقیقت یہ کوئی تحریک نہیں چلا سکے، کوئی بھرپور احتجاج نہیں کر سکے. علی امین گنڈا پور صاحب آتے تھے، چلے جاتے تھے، سارے کچھ آپ کے سامنے ہے. اب کیا کریں گے؟ کچھ رہا ہے ایکسرسائز کرنے کو؟ بہت کچھ ہے جی، بہت کچھ ہے. پارٹی کا اثاثہ جو ہے وہ بہت کچھ ہے. ہم لوگ بیٹھے ہیں. اگلا جو احتجاج پلان کرنا ہے وہ
کس ایجنڈا کے وہ آ جائے گا آپ کے سامنے. ہم لوگ بیٹھے تھے 2 دن کے لیے بیٹھے ہیں, سب کچھ ڈسکس کیا ہے کمپلیٹلی, اور ایک ہم لوگوں نے اپنا جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ڈیلینیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ کہ کیا ہم نے راستہ اپنانا ہے, کس طریقے سے آگے چلنا ہے, اس کے بارے میں بھی بات ہو گئی ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے. وی آر پٹنگ دیٹ آن اے پیس آف پیپر. فردر کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی سڑکوں پر آئے گی؟ ہم اپنے جو بھی آپشنز ہیں, جو آئینی ہمارے پاس آپشنز ہیں, آئینی ہمارے حقوق ہیں ہمارے پاس, ان سب کو ہم ایکسرسائز کریں گے اور ایک پرامن طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اپنے جو ہمارے گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے ایک سوال کرنے سے پہلے ایک بات کی کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. مولانا صاحب کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن کا بہت فائدہ ہوا ہے. نہیں میں پرٹیکولر 26 سے آئینی ترمیم کی بات کر رہی ہوں. رات میں اسی کی بات کر رہا ہوں, اسی کی 6 چکر 26 آئینی ترمیم جو پہلا مسودہ تھا اور جو مسودہ پاس ہوا ہے, آپ ان کو کمپیئر کر لیجئے. اس میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہ جو فرق ہے پہلے اور پاس ہونے والے مسودے میں, یہ ان کانٹیکٹس کا. پھر ووٹ کیوں نہیں کیا؟ ووٹ ہم نے نہیں کرنا تھا کیونکہ یہ سارا پروسیس الیجیٹمیٹ ہے. ہمارے پاس یہ کا حصہ کیوں بنے؟ ہم پروسیس کا حصہ نہیں بنے, ہم کنسلٹیشن کا حصہ بنے. کنسلٹیشن کا حصہ ہم کنسلٹ اور مولانا کے ساتھ کنسلٹیشن کا. ٹائم تھوڑا سا کم ہے, آخری سوال کروں گی. بڑی آپ لوگ کی مشاورت خود آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہوئی, سارا کچھ ہوا. علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, انہوں نے یہ بتایا کہ وہ 30 گھنٹے کہاں تھے جس دن ڈی چوک پہ ہونا تھا. انہوں نے بتا دیا تھا خود. آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی نہیں ہے. انہوں نے فلور آف دا اسمبلی سے بھی بات کی. ہم تو پوری اسی انہوں نے کہا تھا کہ سنتے رہے بوڑھے ہو گئے, کچھ نہیں بتایا. انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ وہ کس طریقے, میں ادھر سے آیا, میں ادھر سے آیا, میں نے یہ کیا, بتا دیا تھا. انہوں نے جگہ بھی بتا دی تھی. انہوں نے ٹول ٹکٹ جو تھا وہ بھی بتا دیا. خیبر پختونخوا میں جب ہاؤس پہ جب ریڈ ہوا, ہی واز ان سائٹ. انہوں نے بتایا خود کہ تھا میں. اس کے بعد وہاں سے اس کے بعد نکلے وہ. انہوں نے سب کچھ بتا دیا. وہی پارٹی کا, وہی حقیقت ہے, وہی پارٹی کا بیانیہ بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے سر. میں یہ کہ قوم کو بڑی امیدیں ہیں, قوم کی ایک بڑی سپورٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے, سب سے مقبول پارٹی ہے, لیکن جب پی ٹی آئی کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے نوجوان ہے, اٹیچڈ ہے پارٹی کے ساتھ, ایفیلیشن ہے, ایسوسیشن ہے, تو وہ بڑا ڈس اپوائنٹ بھی ہوتا ہے, ڈس ہارٹ بھی ہوتا ہے کہ جی ہم کدھر دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کدھر ہو رہے ہیں. آپسی اختلاف, زڑے بندی کی خبریں. تو اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ استقامت رہے. ہمارا جو ورکر ہے, ہمارا جو ایکٹیوسٹ ہے, وہ ہمارا دل و جان ہے. ہم اس کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. پارٹی پی ٹی آئی کبھی اپنے ورکر کو, اپنے ایکٹیوسٹ کو ڈاؤن. چلیں بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب آپ کے ٹائم کا. اور بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا لیگل میٹرز. نئے چیف جسٹس نے آج حلف اٹھا لیا ہے. نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ان کے سامنے بڑے چیلنجز بھی ہیں, کس طرح سے وہ ان سے نبض آزمائیں گے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ بہرحال نئے چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, اور جو اس کا کل جو ہوا, جو جس سے ان کو نامزد ہوئے اور فل کورٹ وہ ہوا, اس کے بعد جسٹس منصور صاحب کا ایک خط آیا. اب یہ خط اپنی جگہ ہے, کل بھی ہم نے اس سے بات کی تھی, اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا پا رہے. لیکن بہرحال بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان وہ چیلنجز تو ہوں گے ان کو درپیش. وہ عدلیہ جس کے حوالے سے کبھی ہم نے تو اس قسم کی خبریں سنی, اور نہ شاید ہم نے اس پہ کبھی پروگرام کرنے کا تو دور کی بات ہے, کبھی چھوٹی موٹی. لیکن اب جو اختلافات یا جو ڈویژن عدلیہ کے اندر خود سے عدلیہ کے اندر سے باہر آئی ہے, یا خبروں کے ذریعے یا خطوط کے ذریعے, تو اس پر ہم بات کرنے پہ مجبور ہوئی ہیں. بہرحال اس پہ ذرا آگے اس پہ بھی بات کریں گے, اور کچھ دیگر چیزوں پہ بھی 26 آئینی ترمیم ہو گئی, سنا ہے کہ اس میں کچھ سقم بھی ہیں, اس کا بھی ذکر کریں گے کہ اب 27 لانے کا ارادہ ہے, اس میں کیا کرنے کا ارادہ ہے. ان تمام چیزوں پہ ذرا گفتگو کریں گے. جو ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان احمد صاحب, ماہر قانونی امور, تھینک یو سر آپ کے ٹائم کا. ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب, لیگل ایکسپرٹ ہیں سینئر. السلام علیکم فیصل چودھری صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اگر آپ کی اجازت ہو تو چودھری صاحب سے شروع کریں. چودھری صاحب فرمائیے گا کہ اب نئے چیف جسٹس بن گئے, اور ظاہر ہے 26 آئینی ترمیم کو لے کے پی ٹی آئی کے تو بڑے تحفظات ہیں, لیکن فائنلی جب ان کی حلف برداری ہوتی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہاں پر پہنچتے ہیں. انہوں نے کہا جب جسٹس منصور علی شاہ نے ان کو چیف جسٹس تسلیم کر لیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں, اور وہ تو ہمارے صوبے سے ہیں. تو یعنی کہ اب وہ جو ایک احتجاج والا پتہ نہیں کیا کیا تھا, اور سارا کچھ تھا, اور یہ تھا وہ تھا, تو وہ سب کینسل. ایسے ہی ہے
میرا خیال میں علی امین صاحب نے آج بہت اچھا جیسے دیا اور ایسے ہی دینا چاہیے. دیکھیے ایک وفاقی اکائی ہے, صبح اگر وہ وہاں پہ نہیں جاتے تو پھر آپ لوگ بہت معترض ہوتے اور ٹھیک معترض ہوتے. آج انہوں نے نئی چیف جسٹس کو جا کے ان کی اوتھ میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ویسے دیا, جو کہ کنفیوژن چل رہی تھی اور ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ شاید وہ نئی چیف جسٹس سے بھی کوئی ٹکر لینے کی کوشش کریں یا کچھ جس طرح کی ایک فالس میڈیا پروپیگیشن چلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا آنے والے جو جسٹس صاحب کو انہوں نے ویلکم کیا ہے, اچھی بات کی ہے, اور اسی طرح کے اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. حکومت کو بھی چاہیے کہ علی امین صاحب کے ان یہ پازیٹیو اینڈیورس کو جو وہ کرتے ہیں اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرے, اور جو خام خواہ کی محاذ آرائی اور چپلش انہوں نے شروع کی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا اب حافظ احسان احمد صاحب, یہ جو اچھی بات ہے, پی ٹی آئی کا بھی ایک اچھا جسٹر ہے, ہونا بھی یہی چاہتا ہے جس طرح سے فیصل صاحب کہہ بھی رہے ہیں. لیکن اب جو یہ کل ایک خط جسٹس منصور کا, جس پہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بلکہ ایک کامنٹ بھی کیا, اگر اجازت تو جلدی سے چلائے گا, پھر حافظ صاحب کی طرف آتی ہوں, سنیے گا سر ذرا. ہمارے انتہائی معزز جج صاحبان باہم دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کو خطوط پہ خطوط لکھ رہے ہیں, اور کل جو لیٹر لکھا ہے سید منصور علی شاہ صاحب نے, اور اس میں جو انہوں نے الفاظ اور جو زبان استعمال کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے, لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے مقام کو بھی برقرار نہیں رکھا. کاش وہ کل کا یہ لیٹر جو ہے یہ نہ لکھتے. میں قاضی فیض صاحب کو کافی حد تک جانتا ہوں, وہ بھی ماشاءاللہ کوئی ادھار رکھنے والے بندے نہیں ہیں اپنی طبیعت کے حساب سے, لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ کل جاتے جاتے جو ہے نا انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا. بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنوں کی ضمانت کا معاملہ ہے, اس میں یہ ڈیپ بات بالکل غلط ہے. چلے اب نہیں دیتے, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی رائے ہے, لیکن خط سامنے آیا. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج نئے چیف جسٹس کے لیے تو ہے, کس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, ایک تو یہ ہے کہ جو سارے چیلنجز آتے ہیں وہ سٹارٹ ہی اس وقت ہوتے ہیں جب بندے کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر کویسچن مارک کھڑے کر دیے جاتے ہیں ڈیورنگ ہز ٹینیور, یا اس کے بعد جب وہ کسی امپورٹنٹ پوزیشن کے اندر آئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پورے پاکستان کے لیے یہ بڑی لکی کی بات اس چیز کے اندر کہ جس شخص کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد لے کے آئے ہیں, ان کا اپنا کانڈکٹ جو ہے ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ جو سٹارٹ ہوتا ہے 2010 سے, اور اس کے بعد وہ 2018 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آتے ہیں, اور وہاں سے لے کے اب تک جو ہے وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایک رہا ہے. نہ وہ کسی ڈویژن کا حصہ رہے ہیں, نہ انہوں نے ایکسیڈ آف جورسڈکشن کے اندر گئے ہیں, نہ ہی عدالت کے اندر ان کی کوئی ایسی آبزرویشنز تھیں کہ جس سے اندر یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ڈویژن نظر آئے یا اس کے اندر ایک ڈس رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نظر آئے. نہ ہی ان کی ججمنٹ سے ایسی میں دیکھیں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ آرٹیکل 62(1)(f) کی ججمنٹ پہ بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے سارے ججز ایک طرف ہوتے ہیں, اور ان کا ویو یہ ہوتا ہے کہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ کام نہیں ہے اس کا پاکستان کی سپریم کورٹ کا کہ وہ ٹائم ڈیوریشنز کرے. اس کے بعد ریزرو سیٹس کے اندر بھی دیکھیں ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے, پنجاب کے الیکشنز کے اندر بھی ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر بھی کمیٹی کے اوپر آیا. تو میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں نے انہیں ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ اس سچویشنز کے اندر جب ہماری ساری پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل سٹرکچر جو تھا وہ ایک پولرائزیشنز کی طرف تھا اس کو کیا ہے, اور اسی کا ریزلٹس یہ نکلا یہ ہے کہ آپ نے پروسیس پہ تو بات کی ہے کہ کسی کو پہلے ہونا چاہیے یا سینئر موسٹ پہ ہونا چاہیے, حالانکہ اس میں بھی کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح ہے کہ جو اوریجنل 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا کہ سینیورٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, اور اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد سینیورٹی کا آیا اور 18ویں ترمیم کے اندر آیا, تو اگر پاکستان کی سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی ہے تو لا آف دا لینڈ یہ ہے, اور اس لا آف دا لینڈ کے اندر اگر کوئی کمیٹی کی ہے, نہیں کمیٹی نے جو بنایا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیٹی کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے ایک ایسے شخص کو بنایا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی نہیں ہے. میرا تو سوال بیسیکلی میں یہ کر رہی تھی, چلے میں ذرا اسی کو اگر کنٹینیو کر لوں فیصل چودھری صاحب آپ سے بھی, کہ یہ جو چیلنجز ہیں, بہت ساری باتیں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھی ہوئی اپنے خط میں, اور جو ڈویژن کی باتیں ہیں یا بیرونی دباؤ والی باتیں انہوں نے لکھی کہ اس کو سسٹین نہیں کیا, بہت ساری چیزیں اس کو کنسیڈر نہیں کیا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوں گی, اور کس طرح سے اس کو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیل کر پائیں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جہاں تک ہے وہ ایک فرسٹ وائل چیف جسٹس جو ہیں, وہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس تھے, ان کی شخصیت سے متعلق تھا, ایک اظہار تھا جو کہ پاکستانیوں کے
بہت سارے پاکستانیوں کی آرا ہیں اور بہت سارے ججز کی، سابق ججز کی اور غیر جانبدار لوگوں کے بھی قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ رائے ہے. اب کیونکہ وہ سیٹ پہ نہیں ہے تو میں ان کو کرٹیسائز کرتا رہا ہوں جب وہ سیٹ پہ تھے. I will not like to discuss فائز عیسیٰ anymore because he's not on the seat now. So he is the gone story, he is the history. ان کے دور میں پاکستان کی جو عدالت عظمیٰ ہے یعنی سپریم کورٹ ہے، اس کو تو بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا. یعنی اس کو تو جو ایک بطور ادارہ جو ہے کمزور جتنا کیا جا سکتا تھا انہوں نے کیا، اور اس کے جو پیچھے پس پردہ مقاصد تھے وہ اپنا اقتدار کو دوام دینا یا اپنی ایکسٹینشن کو دوام دینا تھا. لیکن جو منصور علی شاہ صاحب کا جو خط ہے وہ بہت سارے وکلاء کی اور وکلا کمیونٹی کی، عوام کی رائے کا ایک اظہار ہے، اور میں منصور علی شاہ صاحب کے لیٹر کو کے کانٹینٹس کو سپورٹ کرتا ہوں. اس کا آج کی جو سچویشن ہے سپریم کورٹ میں سے کوئی تعلق نہیں. نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں اور ان میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے اداروں میں اپنے ججز کے ساتھ وہ ایک بہت ہی نان کنٹروورشل آدمی ہے. منصور علی شاہ صاحب بھی نان کنٹروورشل آدمی، ان کو کنٹروورشل کیا گیا جب ریزرو سیٹس کا فیصلہ دیا گیا. اس سے پہلے وہ ڈارلنگ تھے. بات یہ ہے کہ ایک میڈیا سیل چل جاتا ہے جو کہ وہ منصور علی صاحب جیسے ججز کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم، اس سے یہ ہوا کنفیوژن زیادہ ہو. اس سے جو ہے نا آپ دیکھیے گا کہ اس سے جو پینڈنگ لیٹیگیشن وہ بھی بڑھے گی. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اس میں کیا ایسا سکم رہ گیا کیونکہ ابھی چیف جسٹس تو نئے بن گیا، آئینی بینچ کب تک بنے گا اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. جو جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کے ممبرز بڑھانے کی بھی اب بات ہو رہی ہے. پروسیجر اینڈ وہ جو بل ہے آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، تو یہ معاملہ ابھی آگے بڑھنا ہے. پھر 27ویں ترمیم کی گونج بھی شروع ہو گئی ہے. یہ کیا ہے 27ویں ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اچھا، ایک تو نادیہ یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال تھا جسٹس منصور کے لیٹر کی طرف، پھر آپ اس سائٹ پہ چلے گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور صاحب ایک بڑے آدمی ہیں، ایک اچھے جج ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر. اگر اس طرح کا لیٹر نہ لکھتے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ وہ مناسب بات ہے. اور پھر اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ اس سے کیا ریفلیکٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ اس سے یہ ریفلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ ایک امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے تو کیا پاکستان کا جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس تھا اس امینڈمنٹ کے اگینسٹ کھڑا ہوتا یا اس کے اگینسٹ کوئی اسٹے آرڈر دیتا تو تبھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر یہ نہ لکھا جاتا تو شاید یہ بات مناسب تھی. اور اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ جب آپ آنے والے چیف جسٹس جو ہے اس کو آپ نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، اس کے نیچے جو ہے جس طرح ایک ڈیفینیٹلی ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بھی آئے گی، ان کے دوست بھی ہیں، کام بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنی بجائے اس چیز کے اندر کہ ان چیزوں پہ جایا جائے، ایک نئی طرف جایا جائے کہ جس سے پاکستان کے عام آدمی کو یا پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو ٹرسٹ ہے جو عوام کی نظر کے اندر شیٹر ہوا ہے اس کو ریسٹور کیا جائے. یہ بنیادی آبجیکٹیو آنا چاہیے. اب دوسری جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہی آئینی بینچ کی طرف جو ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ کی یہ ساری جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی اس کے دو حصے تھے. ایک حصہ وہ تھا کہ جس کے اندر آپ نے پاکستان کی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو ایک امبیلنس ہوا تھا، جو مختلف ججمنٹس کی وجہ سے ساتھ جہاں پہ سپریم کورٹ نے ایکسیڈ آف جورسڈکشن کیا ہوا تھا یا کانسٹیٹیوشن کی اسکیم سے باہر نکلے تھے جو آرٹیکل 175(2) تھا، اس کو آپ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اور سائملٹینیسلی جو ججز اپوائنٹمنٹ والا ایک معاملہ تھا کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کا بالکل ایک اپنا ایبسولوٹ اتھارٹی تھی، اس کو آپ نے جو مرجر تھا وہ پارلیمنٹ یا لائرز یہ سب جو کہہ رہے تھے اس کمیٹی کو آپ نے کر دیا. اب اگلا ایشو تھا وہ یہ تھا ان کانسٹیٹیوشنل میٹرز کی طرف. اب سوال یہ آیا کہ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی، چونکہ جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ایک نام دے دیا ہے، اب اس کے اندر سب معاملے جو سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں یا آرٹیکل 199 کے نیچے جاتے ہیں وہ کوسچن آف لا ہی ہوتا ہے، وہ انٹرپریٹیشن آف دا لا ہی ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ہم پہلا سوال ہی ہمارے سے سپریم کورٹ یہ پوچھتی ہے کہ جی کیا کوسچن آف لا ہے جس کے اندر آئے، چاہے بیل کا معاملہ ہے چاہے مینٹیننس کا معاملہ جو آپ کو اسمال میٹرز ہے، اور وہ یہی ہو رہا ہے. اور یہی نہیں، اب وہ یہی ہوگا کہ جب وہ ریگولر مثلا فرض کیا آج ایک کاز لسٹ نکلی ہے، کل اس کاز لسٹ کے اندر میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ سر اس کے اندر کوسچن آف لا ہے، یا ججز صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوسچن آف لا ہے، اس کو ہمیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف دینا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک سٹیل میٹ کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوگی، چونکہ وکیل کو اعتراض کرنے سے آپ نہیں روک سکتے اور
اور جج کو کیس ریفر کرنے سے آپ نہیں روک سکتے. اس سے ایک آئے گی بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل کنفیوژن, آپ کے ہائی کورٹس میں بھی آئے گی, سپریم کورٹ کے اندر بھی آئے گی. چونکہ جس میکانزم کی طرف آپ جانا چاہ رہے تھے وہ آپ نے پی ٹی آئی یا مولانا صاحب کے کہنے کے اوپر جو تھا آپ بینچ کی طرف چلے گئے. اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آپ نے اگر ان کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو علیحدہ کرنا ہے اور ان کو ریزالو کرنا ہے اور لوگوں کو انسٹنٹ جسٹس دینا ہے تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی پڑے گی. چونکہ اس لیے ہم بنا نہیں رہے تھے کہ شاید فائز عیسیٰ صاحب کو ایڈجسٹ کیا جائے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پی ٹی آئی سے پوچھ لیں یا آپ کو ابھی فیصل نے بھی کہا, میں فیصل کی طرف جاتی ہوں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ ابھی بھی آن کارڈز ہے. آپ کو 27th امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا جو اس میں رہ گئے, 26 میں رہ گئے, نہیں رہ گئے, جو اس کے ہونے کے بعد آئے ہیں اس وقت عدالت کے اندر. اچھا, یہ آپ امپورٹنٹ بات کو آگے کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. اس کی جتنی نیٹی گریٹی کے اندر جاتے جائیں گے اتنی ہی کانسٹیٹیوشنل لیگل کمپلیکیشن بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہے, یعنی یہ چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا ہے. فیصل چودھری صاحب ذرا بتائے گا کہ یہ تو معاملہ ہمیں تو کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی اس پہ اگری تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب, یعنی اب جو 27ویں ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے وہ اب اس لیے ہو رہی ہے کہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ ابھی بھی آن کارڈز ہیں. ملک میں مذاق بنا دیا گیا ہے نا آئین اور قانون کو اور پارلیمنٹری یا عدالتی نظام کو. جو 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو کیا اتنی جلدی تھی کہ رات بھر آپ نے جگایا لوگوں کو, وہ بزرگ لوگ تھے, کسی کو دوائی دی, کسی کو ٹیکہ دیا, صبح تک سونے نہیں دیا. تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جاتی, بحث کی جاتی, لیگل فرٹرنیٹی کی رائے لی جاتی, اور جو ہے قانونی جو نکات ہیں یا جن کنفیوژنز کا ذکر حافظ صاحب نے کیا اور اس کا ایک اور حل دیا جس سے میں نہیں کرتا, یعنی آپ ایک خرابی کا حل ایک اور خرابی سے ڈھونڈیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. 26ویں آئینی ترمیم لانا ہی خرابی ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کو انڈو کرنا ہی صحیح سبق جانے کا ایک پہلا راستہ ہوگا. چلیں, میں ٹائم میرا بالکل شارٹ ہے اور مجھے اجازت لینی ہے. سر لاسٹ اگر ون لائنر. دیکھیں میں اس میں یہ ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کے عام آدمی کو انصاف دینا ہے تو آپ کو جورسڈکشن اور آپ کو ری ایلوکیشن آف ورک جو ہے وہ کرنا پڑے گا, اور وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر نہیں. چلے ٹھیک ہے, بہت سارے حکومتی پاکستان کے عام آدمی کو کسی حکومتی شخص سے پوچھے کہ 27ویں آئینی ترمیم تو کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہیں, لیکن آج حافظ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کا کوڈ جو کہ 26 آئینی ترمیم میں نہیں ہو سکا اور آئینی بینچ کی طرف چلا گیا, یہ ابھی بھی آن کارڈ ہے اور اس کو کرنے کے لیے 27ویں ترمیم بھی ضروری ہے. تو لیٹس سی کہ اب ایک دفعہ پھر ہم شاید یہی ایکسرسائز دوبارہ ہوتے دیکھیں گے. پروگرام سے دیجیے اجازت, بہت بہت شکریہ آپ کے بھی ٹائم کا, اور فیصل چودھری صاحب آپ کا بھی. اللہ حافظ.